بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ republicpolicy.com کی طرف سے میں عبداللطیف اور میرے ساتھ چودھری طاہر مقصود چھینا صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہم قومی اسمبلی کے حلقہ جات ڈسٹرکٹ وائز وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ریپبلک پالیسی نے ماہ نومبر 2023 میں گراس روٹ لیول پہ سروے کنڈکٹ کروایا تھا، اور وہاں پر لوگوں کی رائے معلوم کی تھی۔ اس رائے کی روشنی میں ایک پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج سامنے آئی اور ایک ٹریڈیشنل ووٹ کی پرسنٹیج سامنے آئی۔ تو آج ہم اس سلسلے میں ضلع ساہیوال کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ضلع ساہیوال میں قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، اور ریپبلک پالیسی کے سروے کے نتیجے میں یہاں پر جو پاپولر ووٹ ہے وہ 50% ہے، اور ٹریڈیشنل ووٹ بھی 50% ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں اگر ہماری دی گئی معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی، اور ہم آئندہ پروگراموں میں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کے حلقہ جو تینوں ہیں ان کی جغرافیائی حدود اور وہاں پہ رہنے والی برادریاں، اور 2018 میں وہاں سے کون امیدوار منتخب ہوا تھا اور رنر اپ میں کون تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ساہیوال 1 پہ۔ تو 2018 کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا NA 147۔ یہ میونسپل کارپوریشن ساہیوال اور تحصیل ساہیوال، قادر آباد اور یوسف والا اور نور شاہ کے علاقوں پر یہ مشتمل ہے حلقہ۔ یہاں پہ ارائی برادری، مغل برادری، جاٹ اور راجپوت برادریاں یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے سید عمران احمد شاہ صاحب PMLN کی طرف سے 1,20,000 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں چودھری نوریز شکور صاحب PTI کی طرف سے 86,800 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ رانا عامر شہزاد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 22,700 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ اب آتے ہیں ساہیوال 2 پہ، جس کا 2018 میں نمبر تھا NA 148۔ یہ تحصیل ساہیوال اور چیچا وطنی تحصیل کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ جو برادریاں رہائش پذیر ہیں ان میں ارائی برادری ہے، جٹ برادری ہے، ڈوگر ہیں، کاٹھیا برادری یہاں پہ رہائش پذیر ہے، ڈھکو ہیں، اور لنگڑیال بھی یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں پہ PMLN کی طرف سے چودھری محمد اشرف صاحب نے 1,29,000 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں ملک محمد یار ڈھکو صاحب PTI کی طرف سے 87,800 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ ماہر غلام فرید کاٹھیا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے 18,900 سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ اب آتے ہیں ساہیوال 3۔ یہ 2018 میں اس کا نمبر تھا NA 149، اور یہ تحصیل چیچا وطنی اور غازی آباد کے چند چکوک پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں پر جٹ برادری، راجپوت، ارائی، لنگڑیال اور کاٹھیا برادری رہائش پذیر ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے PTI کے رائے محمد مرتضیٰ صاحب 1,40,000 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ رنر اپ میں PMLN کی طرف سے محمد طفیل صاحب نے 1,14,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ علی جوید صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جنہوں نے 11,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو جو پاپولر ووٹ میں سے سیاسی جماعتوں کی سٹینڈنگ ہے کہ کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ وابستگی، وہ ہم بعد میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے۔ تو اب بھی اس صورتحال کے لیے میں چودھری طاہر مقصود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ذرا اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیے ملک صاحب، یہ وہ ریجن ہے جو ساہیوال ڈویژن ہے،
کہ یہاں پہ ٹوٹل 9 MNA کے حلقے تھے، جن میں سے 8 جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی، ایک حلقہ جو PTI کے حصے میں آیا تھا۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے یہاں پہ سارا کا سارا جو اس علاقہ میں اوکاڑا، پاک پتن اور ساہیوال میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ مسلم لیگ کی جو ہے اکثریت ہے، بلکہ یہاں پہ پارٹیوں سے زیادہ جو دھڑا بندی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جو دھڑا ہے یا اس دھڑے کا جو لیڈر ہے اس نے جس پارٹی کی طرف جانا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر چیچا ولی میں جائیں گے تو آپ کو رائے حسن نواز ایک بڑا نام ان کا نظر آئے گا۔ وہ PTI کے اس ریجن کا جو سینٹرل ریجن تھا اس کے صدر بھی رہے، اور وہ جس پارٹی کے ساتھ ہوں ان کا جو ہے وہ ہمیشہ سے ووٹ جو ہے مقبول لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو طفیل صاحب اگرچہ وہ 2nd نمبر پہ آئے، بٹ آپ دیکھیے ان کا جو فیملی ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کا اپنا نام ہے اور وہ بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً وہی ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اوورآل ایک ویو چلی ہوئی ہے، اور جو پچھلی گورنمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا، جو بجلی اور گیس مہنگی ہوئی، اور جو پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہوئی، اور اس کی وجہ سے باقی چیزوں کے میں بھی قیمتوں میں فرق آیا اور مہنگی ہوئی، تو وہ سارے کا سارا جو اس کی جو غصہ ہے وہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون پہ نکال رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ کیا درا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، حالانکہ اس PDM کی گورنمنٹ تقریباً ساری پارٹیاں شامل تھیں۔ تو جیسب یہاں پہ بھی کہہ لیں کہ ایک کنارہ جو ہے ساہیوال کا وہ دریائے راوی کے ساتھ ہے، تو وہ ریور بیلٹ کا ایفیکٹ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے برادریوں کا، دھڑے بندی کا، اس کا فیکٹر بھی یہاں پہ ہے۔ ویو گو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ٹریڈیشنل ووٹ میں وہ اپنی جگہ پہ اس کی ایک حقیقت موجود ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو دریائے راوی کے ساتھ لوگ ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ ساہیوال تحصیل تقریباً ساری، اور اسی طرح چیچاوتی تحصیل کا جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ دریائے راوی کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہاں پہ جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ان کا ایک اپنی روایات ہیں، اور وہ اپنی روایات کے ساتھ جاتے ہیں، اور جو ان کا دھڑا ہے وہ اسی کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹ جو بھی ان کا ہوگا اسی کو جائے گا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو۔ تو جی ناظرین، میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے اس میں آگے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو 50% پاپولر ووٹ میں سے PTI کے ساتھ وابستگی 50% لوگوں کی ہے، PMLN کے ساتھ 32% لوگوں نے اپنی وابستگی ظاہر کی، جبکہ 18% ادرز میں ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر جماعتیں جو ہیں۔ تو سب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں حلقوں میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے امیدوار دیے، اور ایک کہہ لیں کوئی زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی ایک مناسب ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ ساہیوال میں پیپل پارٹی کا وجود موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 3 بڑی پارٹیوں میں اس کا نمبر 3 ہے، بٹ آنے والے الیکشن میں جس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جس طرح کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے، پولیٹیکل سیاسی جوڑ توڑ کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے اس بات کا بالکل یہ امکان موجود ہے کہ پیپل پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ چلی جائے کسی پارٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی فائدہ مند ہوگا اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جاتے ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ PTI جو ہے پچھلے جو الیکشن تھا اس میں شمسام بخاری صاحب جو ایک ضمنی الیکشن لڑے تھے وہ بھی جیت گئے تھے وہاں سے، حالانکہ اوکاڑا سے وہ اپنا الیکشن ہار گئے تھے۔ سو PTI کا جو بینک ووٹ ہے وہ تو ووٹ بینک جو ہے موجود ہے، 50% جو ہے خاصی تعداد ہے، بٹ 50% سے بھی آپ
الیکشن ون نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں جاتا. ہاں چوہے صاحب یہ بات درست ہے کہ جب ہم ضمنی الیکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو 2022 میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو وہاں سے یہ چیچا وطنی کا ہی غالباً حلقہ ہے جہاں سے نعمان لنگڑیال صاحب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے, تو پھر وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی تھی. جی بالکل درست ہے. وہ وہاں پہ اس کی وجوہات جو ہے وہ ظاہر ڈفرینٹ ہیں. لوگ باشعور ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر آپ کو ووٹ دیا اور آپ نے ہمارے ووٹ کی توہین کی ہے, آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, تو ابھی جو ہے ووٹر جو ہے وہ سمجھدار ہے, باشعور ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے لیے آسان کام نہیں ہے. پارٹیوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا جو منشور ہے اور جو ان کی الیکشن کمپین ہے وہ واضح ہو, تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ کے بہتر انداز میں ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو جی ناظرین, تو جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا ہے تو عوام میں ایک جو اچھا ٹرینڈ ہے, میں تو اس کو اچھا کہوں گا, اور جو ایم پی ایز ایم این ایز الیکشن جیت کے ایوانوں میں جاتے ہیں اور پھر جا کے وہ اپنے ووٹرز کی, میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ توہین کرتے ہیں اور وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں. تو گو کہ عام فہم تو الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں, میں ان کو غیر پارلیمانی سمجھتا ہوں, تو میں تو انگلش کا جو ہے ٹرن کوٹ وہی کہوں گا. تو ٹرن کوٹس کو لوگوں میں کوئی پذیرا ہی نہیں ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے ووٹ لے کے جائے وہ ہمارے ووٹ کی انسلٹ نہ کرے, توہین نہ کرے, وہ اپنے مینڈیٹ پہ ہی رہے جس مینڈیٹ پہ وہ گیا ہے. جی بالکل درست بات ہے. دیکھیے آج الیکشن کے لیے لڑنا جو ہے وہ ایک الیکشن میں حصہ لینا اب ایک آرٹ ہے. پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ سے مراد جس کی اسپیکنگ پاور ہو, جو اپنی بات لوگوں تک کنوے کر سکتا ہو. اور اس کے بعد کیمپین اور الیکشن ڈے مینجمنٹ, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کوئی الیکشن جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں چوہے صاحب کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کو اچھا یا مناسب یا جو بھی آپ لفظ استعمال کریں, اس کی جو خصوصیات ہیں میرے دانست میں تو ایک یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ووٹر تک کتنا ایکسیسیبل ہے, کہ ووٹرز جو ہیں وہ کتنا آسانی سے اس کو اپروچ کر سکیں اپنے مسائل کے لیے. ظاہر ہے لوگ اپنے نمائندے اسی لیے منتخب کرتے ہیں, اور یہ بھی لوگوں کو یقین ہو کہ پارٹی چھوڑے گا نہیں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ پارٹی نہ چھوڑے, وہ ان کے یہ میں پہلے ہی پاس سے نہیں جائے گا, پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں. تو ناظرین, چونکہ ابھی تک شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا, سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران اناؤنس نہیں کیے, ہوم ورک تو وہ اپنا کر رہے ہیں, ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کس حلقے سے کس سیاسی جماعت کا کون سا نمائندہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. تو جیسے ہی شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے, امیدوار سامنے آتے ہیں, تو پھر ہم بہتر تجزیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس کو کتنا ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے اس کی سپورٹ حاصل ہے, کس کس برادری کی اس کو سپورٹ حاصل ہے, کینڈیڈیٹ خود کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. اور جیسے چوہے صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے پارٹی کا منشور, اپنے لیڈر کا بیانیہ وہ ووٹر تک پہنچائے, اور پھر الیکشن ڈے پہ وہ ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لے کے جائے. گو کہ عوام کی, عام ووٹر کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پروسیس میں شامل ہوں. پرائم رسپانسبلٹی تو ان کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ کی بھی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرے اور ان کو اس بات پہ آمادہ کرے, متحرک کرے کہ وہ الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن پر جائیں اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو آخر میں چوہے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کے جو قوانین ہیں اور الیکشن سے جو ریلیٹڈ فارمز ہیں, جیسے ایک 45 فارمز جو پولنگ ڈے پہ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹس کے دستخط شدہ رزلٹ پر مشتمل ہیں, ان سے آگاہی
امیدوار کو اور آگے ان کے پولنگ ایجنٹس کو کتنی ضروری ہے؟ جی بالکل، دیکھیے جی، یہ جو الیکشن ہے، جیسے ہی الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو سمجھیں کہ وہ فارم جو ہیں وہ ان پلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹوٹل 66 فارمز ہیں، اور یہ جو حلقہ بندی ہے یہ بھی ایک فارم کی شکل میں فارم 7 ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو جو نوٹیفائی کیا ہے، تو یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس نے جو کس فارم پہ اپنے کاغذات جمع کروانے ہیں، نامینیشن پیپر جو ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو امپورٹنٹ جو سب سے اہم فارم ہے وہ ہے فارم 45 فارم وہ ہے جو الیکشن کے بعد جب گنتی ہو جاتی ہے تو اس پہ جو رزلٹ دیتے ہیں وہ فارم 45 ہے. اس فارم 45 پہ جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں اور پولنگ افسر کے بھی دستخط ہوتے ہیں، اور بعد میں اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی معاملہ کورٹ میں چلا جائے تو یہی 45 فارم جو ہے یہ کسی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو مدد دے سکتا ہے. سو یہ جاننا کہ کون سا جو فارم ہے وہ کب استعمال ہوگا، یہ جاننا نہ صرف کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہے بلکہ الیکشن کے دن جو پولنگ اسٹیشن پہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اور ان کو درست طور پہ پر کرنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو جی ناظرین، یہ جو اس وقت تک کی جو صورتحال تھی، جو ریپبلک پالیسی کے سروے کے جو نتائج تھے اور جو موجودہ سینیریو تھا وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. تو جیسے ہی امیدواران فائنل ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں بہتر تجزیہ پیش کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور چودھری طاہر مقصود صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.